آپ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ آئیے اپنے مہمان کا ہم خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ لگاؤ ایک نعرہ باطل تھر تھر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید سالار مسعود غازی کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ الفاتحة إلى حضرت النبی الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نارے غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ باوقار علماء ذوی الاحترام، مشائخین اعظام، میرے بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بابرکت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت بابرکت پر روشنی ڈالنے سے پیشتر سرور کائنات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، جان عالمین، روح عالمین، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سیدی سرکار مسعود غازی سے فیض لینے کے لیے آپ تمامی حضرات یہاں حاضر ہیں۔
آپ سے میں نے گزارش کی اپنے آقا پہ درود شریف پڑھیے. بالکل مجمع سناٹے کے عالم میں ہے. الحمدللہ کافی تعداد میں آپ حضرات یہاں جلوہ بار ہیں. آقا کا نام پاک صرف لے لیا جائے تو دیوانوں کو تو مچل جانا چاہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. میں اہل محبت کے درود شریف کو سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. جو مجھ سے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے میں اس کے درود شریف کو سنتا ہوں اور میں اسے پہچانتا بھی ہوں. الحمدللہ آقا کا اتنا فرمان عالی شان بلند کہ سننے کے بعد ہر بندے مومن کو طرف جانا چاہیے. اب تو جی لگا کے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری اسلام اللہ صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ بار ہیں. جہاں ہم آج فیضان حضور مسعود غازی سے مالا مال ہوں گے الحمدللہ وہیں پہ فیضان حضور حافظ ملت سے بھی مال ہوں گے. الحمدللہ آج کئی نہت سے ہمیں فیض ملے گا اور کوئی بھی یہاں سے خالی نہیں جائے گا, سب کو ملے گا. یہ امید ہم لے کر کے آئے ہمیں ملے گا. میں نہیں بریلی کے سرکار بولتے ہیں کیا سائلو دامن سخی کا تھام لو. سبحان اللہ تو بول. ہم سب سائل ہیں. غازی پاک دیں گے کہاں سے؟ وہ مصطفیٰ سے لیں گے اور ہمیں دیں گے. سبحان اللہ. ہم سب سائل لینے والے ہیں. سائلو دامن سخی کا تھام لو, سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو. ابھی بہت سارے حجاج کرام تشریف لائے. خاص طور سے میں پیر طریقت حضور ساحل ملت سے مخاطب ہوں. ابھی حضرت تشریف لائے ہیں. مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو, باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. یہ بھی ایک وقت ہے کہ حضرت حافظ و قاری محمود صاحب نے یہ مسعود غازی کانفرنس رکھی ہے. یہ بھی ایک وقت ہے. مولانا محمود صاحب اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لہذا جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں بالکل محبت کے ساتھ بیٹھیے. محبت کی بات ہوگی, عقیدت کی بات ہوگی, الفت کی بات ہوگی. حضرت علامہ محمود صاحب نے مسعود غازی کانفرنس رکھی ہے. ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا آپ کو بلانے کا. ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی نہج ہے. یہاں پہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں الحمدللہ بیٹھنے کے ساتھ یہاں پہچان لیا گیا کہ یہاں بیٹھنے والا کون ہے. ہر آدمی جانتا بیٹھنے والا محبت والا ہے, عقیدت والا ہے, الفت والا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مولانا محمود صاحب نے اور ان کے ٹرسٹ نے مسعود غازی کانفرنس رکھی کیوں؟ کیا ضرورت تھی کانفرنس رکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی کانفرنس منانے کی؟ ایک بار تقریب فہم کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولانا محمود صاحب نے مسعود غازی کانفرنس رکھی. ان کے ٹرسٹ نے, ان کے محبین نے مل کر, مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا تعارف کرا دیا جائے, آپ کو آپ کی پہچان کرا دی جائے, آپ کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہاں پہ بیٹھے کون ہیں, کون لوگ بیٹھے ہیں, بیٹھنے کی وجہ کیا ہے. آپ کی شناخت صرف اس چار کوپ میں نہیں, گنیش نگر میں نہیں, بلکہ اس راستے سے گزرنے والے بمبئی کے کونے کونے کے لوگ آ جائیں, پورے ملک کے لوگ آ جائیں, اور جب اس راستے سے گزر جائیں تو پہچان لے کے بیٹھنے والے کون ہیں, یہ دیوانے کون ہیں, یہ بیٹھے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے ان کی بیٹھنے کی. میرے بزرگوں دوستو, اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا.
نبی کو پیدا فرمایا، رسول کو پیدا فرمایا، شہداء کو پیدا فرمایا، اولیاء کو پیدا فرمایا اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ رب کریم نے ہر ایک کے لیے شناخت پیدا فرما دی ہے۔ حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ اس حضرت انسان میں ایک مومن ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک کافر ہے، اسے بھی اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن ہر ایک کی شناخت الگ الگ رکھتی ہے۔ مومن کی شناخت الگ ہے، کافر کی شناخت الگ ہے، ولی کی شناخت الگ ہے، نبی کی شناخت الگ ہے، رسول کی شناخت الگ ہے، سب کی شناخت الگ الگ رب کریم نے عطا فرما دی۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی کوئی پہچان اور شناخت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں مولانا صاحب ہماری بھی شناخت ہے۔ تو میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، صرف آپ سے سن لینا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود اپنے آپ کو پہچان لو گے کہ آپ کون ہو۔ الحمدللہ ابھی عشاء کی اذان ہوئی، میں تو نہیں سنا، ہو سکتا ہو گئی کہ جماعت بھی ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم لوگ عشاء کی نماز بعد میں پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں آواز نہیں آئی، جہاں آواز آئی ہوگی مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر بندے مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اذان ہو مسجد کی طرف بھاگو، اور جب مؤذن پہنچتا ہے ایک کلمے پہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس مجمع میں جتنے ہیں سب نے عمل کر لیا، ایک نہیں کیا، بولیے سب نے کیا الحمدللہ۔ اب آپ نے انگوٹھا چوما، انگوٹھے کو لب پہ رکھا، آنکھوں پہ مل دیا، اس لیے کہ آقا کا نام آ گیا۔ میں نے آپ کو کہا چومنے کے لیے، بولیے کہا نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے عمل کیوں کیا؟ بھائی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اگر اس مجمع میں کوئی وہ ہو، میں نام نہیں لیتا، وہ تو وہ یہ کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نے صرف اذان کا وہ کلمہ پڑھا، چوم لیا، یہ سب اس کو جب دیکھو، حضور ساحل ملت کے ساتھ جب یہ مکہ جاتا ہے تو وہاں بھی مقام ابراہیم کو چومتا ہے، خانہ کعبہ کو چومتا ہے، اور جب مدینہ جاتا ہے تو مصطفیٰ کے جالی کو چومنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مقدس کو چومتا ہے۔ اپنے پیر کی خدمت میں جب حاضر ہو جائے تو اپنے پیر کے ہاتھ کو چومتا ہے، اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہو جائے اپنے استاد کی دست بوسی کرتا ہے، اور اپنے گھر میں جب جاتا ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ایک نظر دیکھتا ہے محبت کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ کو بھی چوم لیتا ہے۔ ماں کے سامنے پہنچتا ہے، اپنے ماں کے ہاتھ کو بھی چومتا ہے، اپنے بزرگوں کے دست پاک کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ جدھر دیکھو وہی چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ مکہ جائے تو چومے، مدینہ جائے تو چومے، سرکار غازی کے بارگاہ میں جائے تو چومے، بریلی جائے تو چومے، اور مبارک پور جائے تو چومے، اپنے گھر میں رہے تو چومے، دکان میں رہے تو چومے، جہاں جائے وہاں چومے، کوئی کانفرنس بنا دی جائے تو وہاں پہ بھی یہ چومتا ہے۔ ایسے موقع سے وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ دیوانہ نظر آتا ہے، یہ پاگل نظر آتا ہے، یہ مجنون نظر آتا ہے، جدھر دیکھو وہی چومتا ہے۔ تو آپ کا جواب ایسے موقع سے کیا ہوگا کہ سنو، اگر تم مجھے دیوانہ کہتے ہو تو کسی اور کا نہیں، اگر دیوانہ کہتے ہو حضور حافظ ملت کا دیوانہ کہتے ہو، اگر دیوانہ کہتے ہو حضور مفتی اعظم ہند کا دیوانہ کہتے ہو، اگر دیوانہ کہتے ہو اعلیٰ حضرت سرکار کا دیوانہ کہتے ہو، اگر دیوانہ کہتے ہو خواجہ پاک کا دیوانہ کہتے ہو، اگر دیوانہ کہتے ہو غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہو، اور کہنے دیا جائے اگر دیوانہ کہتے ہو تو مسعود غازی کا دیوانہ کہتے ہو، اگر دیوانہ کہتے ہو تو مصطفیٰ کا دیوانہ۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی پاک کانفرنس، سبحان اللہ۔ سنو، ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ سنو، یہ دیوانگی جو مجھے ملی ہے یہ تمہارے قسمت میں نہیں، جو مقدر کا سکندر ہوا کرتا اس کے قسمت میں دیوانگی ہے، میں نہیں کہتا، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دیوانگی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ ان کا کرم ہے جسے
بنا دے، دیوانہ بنا دے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمیں پتہ کیا چل گیا کہ ہم الحمدللہ یہاں پہ مسعود غازی کا فیضان لینے لے بیٹھے ہیں اور ان کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو مسعود غازی کا دیوانہ ہوگا یقیناً مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا۔ تو اب آپ کی پہچان کرانے کی ضرورت ہے۔ بھائی اس راستے سے 90 فیٹ روڈ سے جو بھی گزر گیا ہے، سب گزرنے والے کہیں گے سب مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں، سب سیدی سالار مسعود غازی سے محبت کرنے والے بیٹھے، عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہو اس لیے کہ ہمیں سرکار مسعود غازی سے فیضان ملے گا، اور فیض ملتا کس سے ہے؟ جو زندہ ہوگا الحمدللہ۔ بولیے، زندہ زندوں کو دیتا ہے، جو مر گیا وہ کیا دے گا؟ اس لیے میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت پاک تلاوت کی ہے کہ شہداء کی زندگی پر بالکل یہ نص قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں۔ اور ابھی مجھ سے پیشوا مقرری نے خطاب فرمایا کہ سیدی سالار مسعود غازی نے جامع شہادت کیسے نوش فرمائی، انہوں نے بیان کر دیا۔ انہیں کے تقریر کے چند گوشے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدی سالار مسعود غازی سلطان الشہداء، ان کو خطاب ملا، یہ زندہ ہے۔ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بس وہی دلیل پاک جو قرآن مقدس کی آیت پاک ہم پڑھتے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سبحان اللہ، تو بول دیجئے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، تو پھر کیا کہیں بھائی؟ پھر کیا کہیں؟ زندہ۔ اہل علم طبقہ یہاں موجود ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اس منفی پہلو میں مثبت پہلو مضمر ہے، یعنی اسی سے شہداء کی زندگی ثابت ہو گئی کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے بل احیا، بلکہ زندہ ہیں۔ توجہ کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں مردہ نہ کہو، اسی سے زندگی ثابت ہو گئی، تو پھر بل احیا کہنے کی ضرورت کیا؟ بلکہ زندہ ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، قرآن کا جو نزول ہوا ہے انسانی مزاج کے مطابق ہوا ہے۔ اگر انسانی مزاج کے مطابق قرآن نازل نہ ہوتا تو قرآن پہلیہ بن جاتا، قرآن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ رب کریم نے معلم انسانیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج کر قرآن کو پڑھوا دیا، قرآن کو بتا دیا کہ اے لوگو، قرآن تمہارے لیے ہے کہ قرآن کو تم سمجھو، کہ قرآن پڑھو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کی زندگی کیسی ہے، رسول کی زندگی کیسی ہے، شہداء کی زندگی کیسی ہے، اولیاء کی زندگی کیسی ہے، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن جب پڑھو گے تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو عقل و عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم عقل و عشق کے سانچے میں ڈھل کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا بلکہ زندہ ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو آج کا کوئی انسان بول سکتا ہے کہ شہداء کو سنی لوگ اس لیے زندہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، اس لیے محبت میں زندہ کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، اس لیے محبت میں کہتے ہیں کہ زندہ ہے۔ اور اپنا مزاج بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم میں کا کسی کا باپ ایک آنکھ کا کانا ہو تو کوئی بیٹا نہیں کہتا او میرے کانا باپ، کہتا کیا کہتا ہے؟ ابا حضور۔ ادب یہی ہے۔ اگر کسی کا بھائی ایک پیر کا لنگڑا ہو
تو کوئی چھوٹا بھائی نہیں کہتا وہ میرے لنگڑا بھائی، کہتا نہیں، کیا کہتا ہے بھائی جان کیا مزاج ہے۔ اگر کسی کا دادا ایک ہاتھ کا لولا ہو تو کوئی نہیں کہتا وہ میرے لولا دادا، کہتا نہیں، کہتا ہے تو لیکن نہیں کہتا کیوں، دادا ہے۔ تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے باپ کو اس لیے لنگڑا نہیں کہا، یہ محبت کا تقاضا ہے تو لنگڑا لیکن محبت میں بولو مت۔ باپ تو ہے لولا لیکن ہے دادا، محبت میں بولو مت۔ بھائی ہے تو لنگڑا لولا لیکن محبت میں اسے بولو مت۔ ایسے ہی آج کا کوئی انسان بول سکتا ہے کہ شہداء اللہ کے راہ میں اپنی قربانی پیش کر دی ہے، اس لیے محبت میں انہیں زندہ کا حقیقت میں مردہ ہے، معاذ اللہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے تو رب کریم نے ارشاد فرما دیا بلکہ زندہ ہے محبت میں نہیں۔ ارے سنی تو محبت میں بولتا ہے، حقیقت میں بھی بولتا ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ اب اس سے پتا چل گیا جتنے شہداء کرام جلوہ بار ہیں سب زندہ ہیں۔ الحمدللہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جام شہادت نوش فرمایا، الحمدللہ یہ زندہ ہیں، لہذا ان سے ہمیں فیض ملے گا۔ اور میں نہیں کہتا بھائی جن کا ہاتھ کٹ جائے، جن کا پیر کٹ جائے، جسم چھلنی چھلنی کر دیا جائے اور کر دینے کے بعد وہ زندہ، وہ فیض دیتے ہیں، آخر یہ کیسا؟ تو میں نہیں کہتا، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، سبحان اللہ کو، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو۔ میرے بزرگوں دوستو، شہداء کرام زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، رسولان اعظام زندہ ہیں، شہداء زندہ ہے، تمام اولیاء الحمدللہ زندہ ہیں۔ اب آپ کا ایک سوال ہوگا مولانا آپ بولتے ہیں کہ شہداء کرام زندہ ہے، غازی پاک زندہ ہے، حسین پاک زندہ ہے، تمام انبیاء کرام رسولان اعظام زندہ، تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نے لمبی تقریر کر دی اور علماء بھی بیان فرماتے شہداء زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، آپ کو میں دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے، لیکن یہ شہداء زندہ، غازی پاک زندہ ہے، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس اسٹیج پہ کیوں نہیں انہیں آپ نے بٹھایا؟ کوئی اگر آپ سے سوال کر دے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرے بزرگوں دوستو، سوال کرنا آسان ہے، جواب دینا بہت مشکل ہے۔ ہمارے اس اسٹیج پر پوری دنیا سنیت کا وہ ادارہ جسے سنیت کو ناز ہے، الحمدللہ پوری دنیا اسلام میں اس ادارے کا ڈنکا بج رہا ہے، الحمدللہ اس ادارے کے پرچارک میں ایک سفیر فقیر کا بھی نام ہے، لیکن جن کے جوتیوں کو سیدھا کیا حضرت پیر طریقت ساحل ملت حضرت علامہ قاری اسلام اللہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے پیر طریقت، اور الحمدللہ اس ادارے کو جہاں بھی جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں، جس محلے میں پہنچتے ہیں، آپ اس کا باباگدھول اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور حافظ ملت نے اسلام کی ایسی ترویج و ارشاد فرمائی ہے، ایسی ترویج و ارشاد فرمائی ہے، آج پوری دنیا میں مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وہ ذات ہمارے اور آپ کے یہاں تشریف فرما ہے جو حضور حافظ ملت سے فیضان لیتے نظر آتے ہیں، الحمدللہ انہیں بھی اس در سے فیض ملے گا، ہمیں بھی اس در سے فیض ملے گا۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ آخر یہ زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس سوال کا جواب دے دوں اور پھر دوسری طرف رخ کر دوں، شہداء زندہ ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ سوال کرنا آسان ہے، جواب دینا بہت مشکل ہے۔ شہداء یہ نہیں کہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، تیروں تفنگ کے درمیان ہو کر اپنا گلا کٹوا دیا، اپنا ہاتھ کٹوا دیا، اپنے دست و بازو کٹوا دیے، صرف وہی نہیں بلکہ اگر ڈوب کر کے مر جائے تو وہ بھی شہید بشرطے کے مومن ہو، دیوار سے دب کر کے انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید۔ ہم لوگ پروگرام میں آئے، الحمدللہ پروگرام کے رخصتی کے بعد کوئی نکلے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو
اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ بھی شہید، تو الحمدللہ یہ سب کے سب زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ تو اس کا سوال یہ ہوگا، سنی تو سوال نہیں کرتا، وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن کے ایک آیت کا اگر انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے مومن سنی ایمان بالغیب پر عمل کرتا ہے، بے دیکھے مان لیتا ہے کہ انبیاء زندہ ہے، غازی پاک زندہ ہے، غوث پاک زندہ ہے، لیکن اس کا سوالوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ اسے بولیے کہ سنو، اگر اس میں کا کوئی نہیں، ہم میں کا اگر کوئی انتقال ہو جائے اور ہم میں کا کوئی شخص اگر سوال کرے، تو اب میں یہ کہوں کہ اس پروگرام کے اختتام کے بعد کوئی جائے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک خبر آئی کہ فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جام شہادت نوش فرما لیا، تو شہید ہوئے زندہ۔ فجر میں اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی فلاں قبرستان میں، گھر والے گئے، رشتہ دار گئے، دوست احباب گئے، پڑوسی گئے، سب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد تجہیز و تکفین، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا، کفن پہنا دینے کے بعد جنازہ پڑھ دیے، جنازہ پڑھ دینے کے بعد دفن کر دیا، سب چلے آئے دعا کرنے کے بعد۔ آگے جیسے عصر کا وقت ہوا تو جسے دفن کر کے آئے تھے، کیونکہ شہید ہے، زندہ ہے، عصر کی نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کے آئے، شام کا وقت ہوا تو وہ شہید جنہوں نے جام شہادت نوش کی تھی اپنے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کے اپنے باپ سے کہتا ہے، اپنے بھائی سے کہتا ہے، اپنے محلے والوں سے کہتا ہے، السلام علیکم۔ اب بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ہر آدمی جتنے منہ اتنی بولی، کیا یہ بھوت تو نہیں ہو گیا، کیا یہ شیطان تو نہیں ہو گیا معاذ اللہ، بھائی ابھی تو اسے ہم دفن کر کے آئے، ابھی فلاں قبرستان میں اسے رکھ کر کے آئے، یہ ہمارے دروازے پہ نظر کیوں آتا ہے؟ اگر کمزور دل کا وہ انسان ہے تو وہیں پہ اٹیک ہو جائے گا، وہیں پہ نہ جانے ایک تو جام شہادت نوش کر لیا تھا، نہ جانے کتنوں کا اٹیک ہوتا نظر آئے گا، کتنے وہاں پہ مرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، رب کریم نے آخر زندہ ہونے کے بعد ہمیں دکھلایا کیوں نہیں؟ جب تک وہ حیات میں تھے، جب تک جام شہادت نوش نہیں کیا تھا، رب کریم نے ان کے اوپر لباس کثیف پہنا دیا تھا، وہ لباس پہنایا تھا، اس لباس کو آپ دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، سبھی دیکھتے ہیں، لیکن جیسے جام شہادت نوش فرما لیا، رب کریم اس لباس کثیف کو اتار دیتا ہے اور لباس لطیف پہنا دیتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ انہیں نظر آتا جو سر کے آنکھوں سے دل کی آنکھ تکا کرتے ہیں، وہ دیکھا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، تو ہم